یہ کوپا بیٹھا تھا، اس میں سب لوگ بیٹھے تھے. حال کی مولانا جابر صاحب بھی رہتے تھے، مولانا عبدالوہی صاحب بھی رہتے تھے، قاری حبیب صاحب بھی رہتے تھے. کوئی مستثنا نہیں تھا. سب کے لیے تھا کہ ذکر اللہ کرے. ذکر اللہ نہایت مہم چیز ہے سلوک میں. بغیر ذکر کے کوئی کہیں نہیں پہنچتا. ہمارے حضرت خود ذکر کرتے تھے، بہت کرتے ہی رہتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے اور ذکر بھی. ذکر تو فرماتے ہی رہتے تھے. تلاوت کے لیے باہر نکل جاتے تھے. سیٹ لائن وغیرہ میں زبردست حافظ تھے، ٹہلتے تھے، پڑھتے رہتے تھے. کبھی کوئی کہتے تھے کم و زمان ہم نے کل والی منزل بھی آج پڑھ لیا ہے. کبھی کبھی کہتے. بہرحال یہ خانقاہ ہے، مدرسہ ہے، یہاں ذکر اللہ کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. فضول گوئی لایانی باتوں سے بچنا چاہیے. اپنے وقت کو کام میں لگانا چاہیے. بہت بڑی ضرورت کی چیز ہے. وقت کو لایانی باتوں میں نہیں لگانا چاہیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں واہیات باتوں میں مشغولی رہتی ہے. گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں. وقت کا کوئی بدل نہیں ہے. ہر چیز کا بدل ہے لیکن وقت میں اگر ظہر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، چھوٹ گئی تو ظہر کی اثر کو پڑھ رہے ہیں، پہلے پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز کی تو قضا ہوئی لیکن وقت کی قضا نہیں ہوئی. آپ اثر کا وقت کہاں لے آئے؟ ظہر کی نماز کا وقت کہاں پایا آپ نے؟ اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے وقت کو کام میں لگانے کی کوشش کی توفیق مرحمت فرمائے. ہے تھوڑی دیر ہے ذکر اللہ کا پڑھو، کوئی زیادہ نہیں ہے. میں نے مولانا ابرار صاحب سے کہا، وہ پوچھا ہوگا کیا کرتے ہیں کیا. میں نے کہا مغرب بعد ہم لوگ ذکر کرتے ہیں تھوڑی دیر تک. کہا تھوڑی دیر کیوں؟ جیسا میں نے بتلایا تھا 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ میں. کہا کیوں؟ میں نے کہا تھا اتنے پر بھی آپ آمادہ نہیں ہوتے لوگ. اجتماعی اتنے پر بھی تب تو یہ مجبوری ہے. معاملہ نے مجھ سے خود کہا کہ اتنے قلیل ذکر فرماتے. میں نے کہا کہ اس سے زیادہ پر راضی نہیں ہوں گے. کہا ذکر اللہ پر راضی نہیں ہوں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو یہ جگہ ہے اصلاح نفس کی ہے، ذکر کے تقصیر کی ہے. یہ نہیں کہ سرسری بہت. جب کوئی لکھتا تھا حضرت کے یہاں کہ حضرت وظیفہ پورا نہیں ہو رہا ہے، کہا کیوں وظیفہ نہیں پورا ہو رہا ہے؟ اس کی عظمت تمہارے دل میں نہیں ہے. کبھی تم مدرسے کے ناغہ نہیں کرتے کیونکہ تنخواہ کٹ جائے گی تو بیوی کو ناگوار ہوگا. حضرت کی جب رہی ہے اس بنا پر تم تب پابندی کرتے ہو. یہ بہت بڑے بڑے لوگ سے ہی خطاب کر کے فرمایا. اور رہا اللہ کا ذکر کون پوچھنے والا ہے، کریں نہ کریں. اس بنا پر یہ خانقاہ ہے، اس میں اپنے وقت کو مشغول رکھنا چاہیے، چاہے کتاب کے دیکھنے میں، چاہے ذکر اللہ میں. یہ بھی ہے ذکر ہے، یہ تسبیح لیے رہو، کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا. اس کو معیوب نہ سمجھو، اس کو معیوب نہ سمجھو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. یہ جگہ ہے مسئلہ، اسی جگہ بھی اب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس جگہ کو کرامت بنائے. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. یہ ذکر کا سلسلہ ہے، اللہ کا ذکر، ذکر اللہ اکبر. بہت حضرت کا مکان جہاں تھا اس کے بیچ میں مسجد پڑتی تھی، حضرت خانقاہ. تشریف لے جاتے تھے تو ہم لوگ ذکر کرتے رہتے تھے بالجہر. یہی وقت بالجہر سے قاری مبین صاحب بھی رہتے تھے، قاری عبدالسلام بھی رہتے تھے، جو بھی وہ رہتے تھے. تو اپنے لڑکیوں سے کہتے تھے کچھ لوگ ذکر کر رہے ہیں، بڑے خوشی سے کہتے تھے. بہت جیسے بہت بڑی بات. یہ دفعہ کیا ہوا، حضرت کہا میں تم لوگوں کا امتحان لوں گا. مدرسے والے
ہم لوگ لگ گئے تکرار میں. 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، تکرار میں لگے ہوئے ہیں. کہا خالی مدرسہ نہیں ہے، خانقاہ بھی ہے. تھوڑی دیر ذکر کے لیے تو وقت نکالے ہوتے ہیں، تکرار پر تکرار کرتے تھے. ہم لوگ سمجھیں گے حضرت پر خوش ہو رہے ہو کہ تکرار کر رہے ہیں. کہا خالی یہ مدرسہ نہیں ہے، یہ خانقاہ بھی ہے. اس وجہ سے کوئی نہ کوئی نکالنا چاہیے ذکر اللہ کا، اللہ کا ذکر، کسی اور کا نہیں ذکر. ولا ذکر اللہ ہے، کیا عمدہ اللہ نے فرما دیا. ولا ذکر اللہ اکبر. اکبر اسم تفضیل سے کہا، اکبر من کل شیء. اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ جسے اللہ اکبر کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہی ہے اللہ اکبر من کل شیء، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کا ذکر سب سے بڑا نہیں ہوا ہے. ولا ذکر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق، ہم لوگ لگے رہتے ہیں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور یہ سلسلہ جاری رہے. ذکر اللہ کی مجلس بہت کارآمد ہے اور بہت سے آفات اور بلیات کو دور کرنے والی تھی. بہت تاکید تھی حضرت کی. کسی بات میں گیا، کہا تم کیسے آ گئے؟ تم اس وقت ذکر کرتے ہو نا. صبح کو حضرت ٹہلنے جاتے تھے بمبئی میں، باہر نکلتے تھے فری کے بعد، تو میں بھی چلا گیا وہاں باہر سڑک کے قریب. تم کیسے آئے؟ تم تو اس وقت ذکر کرتے ہو نا. تو ڈانٹ دیا ہم کو سب کے سامنے. داماد تھے ہم لوگ. پھر مجھے ہر وقت یاد رہتا ہے. کہا وہ یہ لو تم، میں جا رہا ہوں، ملنے کے لیے آئے ہیں، نئے لوگ ہیں، یہ ملیں گے. لیکن تم کیوں آئے؟ تم تو اس وقت یہ لفظ تم ذکر کرتے ہو اس وقت. انہوں نے کہا ہاں تو پھر جاؤ. کیوں آئے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے زندگی کو کارآمد بنانے کی، صحیح کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. زندگی بار بار نہیں ملے گی مولانا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے ذکر و فکر میں رکھے. بہت سے بزرگان دین ہمارے حضرت کھانے پینے میں مختصر اختصار کرتے تھے. کہا اتنی دیر میں جب تک ہم چبائیں گے اس چیز کو تو اتنا ہم پڑھ لیں گے. لکھا کتاب محمد مساوی نے دکھایا تھا. اپنے وقت کی قدر، اپنے وقت کی نگرانی بہت بڑی چیز ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے. کہیں بھی اس قسم کے ذکر کا معمول وغیرہ ہے بھی نہیں. یہاں الحمدللہ حضرت نے اتنا اس پر جانچ کیا ہے. ذکر اللہ ہفتے میں ایک مرتبہ حال کی اطلاع کرنی پڑتی تھی. تو ہم لوگ سمجھے کہ ذکر کے بارے میں لکھتے تھے کہ حضرت یہ ذکر کیا ہے، تو نیچے لکھ دیتے تھے اخلاق کا کیا حال ہے. ختم. انہیں ذکر اللہ دیکھا، بہت ذکر اللہ حضرت آیا تو لکھ دیتے تھے کہ حضرت اتنا ہم ذکر کر رہے ہیں مغرب بعد یہ. تو اس پر بھی ایک دفعہ نہیں سمجھے کہ خالی ذکر پر ہی آ گئے. فرمایا لکھا وہ خط بھی لکھا ہوگا، اخلاق کا کیا حال ہے اس کے متعلق بھی لکھیے. خود لکھتے تھے. اس بنا پر طریق یہی ہے مولانا، کثرت ذکر حسن خلق. پورے خانقاہ کا خلاصہ یہ ہے، کثرت ذکر حسن خلق. حسن خلق اگر ذکر سے کبر پیدا ہو رہا ہے، یہ ذکر کارآمد نہیں ہے. ذکر کے ساتھ حسن خلق بھی ہونا چاہیے. کوئی برائی نہیں، کوئی اس کے اندر فخر نہیں، تفاخر نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. بس زندگی میں پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ اسی میں نے کہا ہے، اپنے کو کہا، میں نے اپنے کو کہا. آج اس کی نتیجے میں اتنی بدخلقیاں بڑھتی جا رہی ہیں. جب کل میں ذکر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اتنی بدخلقیاں، اچھے لوگ طرح طرح کی باتیں ابھرتی رہتی ہیں. بد اخلاقی کی، کبر کی، حسد کی، کینہ کی. یہ سب چیزیں قلب کو بالکل برباد کرنے والی چیزیں. اللہ اور یہ خانقاہ صرف کثرت ذکر ہی کا نام نہیں ہے بلکہ حسن خلق کا نام ہے. 2 چیزوں سے مرکب ہے تصوف، حسن خلق اور کثرت ذکر. ہمارے بولے امتحان لیتے تھے. وہ ایک عالم نے
بہت بڑے استاد بھی تھے. بہت لکھا کہ میں یہ پڑھتا ہوں یہ پڑھتا ہوں. نیچے حضرت نے لکھا, بہت 2 صفحہ لکھا تھا انہوں نے. نیچے لکھ دیا اخلاق کا کیا حال ہے. بس اب وہ بیچارے پریشان. ہونے دل پینے کو, لخت جگر کھانے کو, یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. کچھ تو ہونا چاہیے. اب تسہیل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو ختم ہی کر دیا جائے. حضرت اس پہ نقل کرتے تھے, یہ نہیں, جاری رکھو ان چیزوں کو. تسہیل ہے جہاں مجبوری ہو وہاں تو اس پر عمل کر سکتے ہو, لیکن کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. اور یہ سب کے لیے ضروری ہے, مجھ سے مردوں کے لیے بھی, عورتوں کے لیے. عورتوں میں بھی یہ مضامین بیان کرنا چاہیے. عورتوں نہیں, عورتیں مستثنیٰ نہیں ہیں. حضرت عائشہ مستثنیٰ نہیں تھی کہیں کہ سب میں دوسری عورتوں کو بیان کر رہا ہوں, عائشہ سے بری ہے, خدیجہ بری ہے. وہ تو اور زیادہ عامل تھی. حضرت عائشہ خود پابند تھی چلی. حضرت خدیجہ نہایت ذاکرہ تھی. تمام عجیب و غریب. تو مطلب یہ کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے ذکر و فکر کی توفیق دے, اپنے اصلاح کی فکر دے. اصلاح میں سب سے زیادہ آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں, لجاجت سے دعا کیجیے کہ اتنے دنوں تک حضرت کی خدمت میں رہے. مولانا نکاح کے بعد ہی ہم کو ڈانٹا حضرت نے. چھوہارا نہیں لے آئے تھے, والد صاحب جانتے بھی نہیں تھے کہ نکاح کے بعد. اب حضرت کی لڑکی سے نکاح ہوا تھا ہمارا, تو چھوہارا نہیں تھا. اب سب لوگ مانگنے لگے چھوہارا. تو والد صاحب کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ چھوہارا مارا جاتا ہے, مروا لے آئے. کہا تم کو کچھ نہیں معلوم. بولا پہلے ہی دن ڈانٹ دیا مجھ کو. بھائی نکاح ہوا, داماد بنا, ڈانٹ پڑی ہر جگہ. لیکن اسی نے پھر گھڑی بھی ایک دیا, گھڑی بھی مجھ کو دیا دوسری, لیکن ڈانٹا تم کو بھی نہیں معلوم کہ نکاح کے بعد چھوہارا بنایا جاتا ہے. وہ نہیں سمجھتے, تم کو سمجھنا چاہیے تھا. یہ داماد کو ملا تھا. خون دل پینے کو, لخت جگر کھانے کو, یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو شریعت مطہرہ پر قائم دام رکھے, اور سنت کے مطابق, چاہے شادی بیاہ ہو, چاہے مرنا جینا ہو, چاہے تجارت ہو, شریعت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. جائز ہے کہ ناجائز ہے, علماء بھی موجود ہیں. یہ پے و شرع جو ہو رہی ہے جائز ہے کہ ناجائز ہے, ان چیزوں کا اہتمام ہم سب لوگوں کو ضروری ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, میرے بچوں کو بھی توفیق دے, آپ لوگوں کو بھی توفیق دے. وآخر دعوانا, مارے کیسے میں نے بیان کر دیا جوش میں. آپ اپنی حالت پر نظر پڑی تو بیان کر دیا, گویا کہ اپنے کو میں نے متنبہ کیا. اللہ تعالیٰ مجھے خوب اصلاح کی توفیق دے, اور اس برکت سے, یہاں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے. دعا کیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين.